ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل متاع الدنيا قليل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب ساڑھے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن عرض دے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کر اور یہ عملاً شریک ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام، پاکستان، پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ مسلم امت واحدہ، وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ بناؤن دی توفیق عطا فرمائے۔ نفس، شیطان، دنیا اور انہاں دے پجاریاں دے شر تو بچائیں۔ قرآن و سنت دے او دی روح دے مطابق اپنے سامنے اپنے واسطے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دا موضوع ہے دنیا۔ ہر وہ چیز دنیا ہے جڑی انسان نو اللہ دی راہ تو روکے۔ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ جان چ رکاوٹ بنے اور حضوری خدا جل شانہ جا کے دیدار مولا دی نعمت تو محروم رکھے۔ قرآن حکیم دی سورہ نساء دی 77ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو انہوں سنن دا شرف حاصل ہویا۔ اللہ سونے چ فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی اپنی سونی پیاری زبان جو فرما دیو کہ دنیا دا سامان جڑا ساز و سامان بہت ہی تھوڑا ہے۔ رب سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی معرفت سانو پیغام پہنچایا پوری نسل انسانی نے کہ دنیا دے طالب نہ بنے ہو، کیونکہ دنیا فانی ہے، چند روزہ ہے، ایک خواب ہے کہ ٹوٹ جائے گا بہت جلد، قیامت آئے گی، ہر شے لپیٹ دینی میرے اللہ نے، سب کو دھواں بنا دینا، چونکہ کائنات دیاں ساری چیزیں لہراں دی بنی ہوئی ہے، غیر مرئی لطیف لہراں دی بنی ہے، یہ لہراں پھر اپنے اصل تر رجوع کر دینی ہے۔ جو کچھ بھی کائنات دے اندر ہے، ہر کائنات دی ہر شے ایٹماں دی، ایٹم جڑے الیکٹرون، پروٹون، نیوٹرون اور مرکز دے گرد گھوم رہے ہیں۔ جدید میٹا فزکس نے چیز ثابت کرتی ہے کائنات دی ہر چیز جڑی غیر مرئی لطیف لہراں دی بنی ہوئی ہے، اور یہ غیر مرئی لطیف لہراں کسی چیز دا عکس ہے۔ اور قرآن کریم جو اللہ سونے بہت پہلے دسیا ہوا کہ جو کچھ بھی ہے یہ میرے نور اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انوارات دے عکسی ظہورات ہے۔ جو کچھ بھی ہے اور جو کچھ بھی ارادہ الہی دے وچ ہے وہ دے مطابق کائنات سب کو ظہور جو آ رہی ہے۔ اور اس دنیا دی کائنات دی ہر چیز جڑی آزمائش ہے، سب دی بڑی آزمائش انسان دے اندر انسانی نفس سے امارہ ہے۔ یہ بہت بڑا شیطان فرعون، نمرود، یزید اور کتا ہے جڑا ہر ویلے بھونکدا رہندا اپنی خواہشاں پوریاں کراؤن واسطے۔ دا علاج صرف یہ مخالفت کرو، کسے خواہش تے عمل نہ کرو، ہاں اپنا ہر عمل مرضی مولا، مرضی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن و سنت دے مطابق کرو۔ تے اے نفس امارہ انسان نو دنیا دی محبت مبتلا کردا ہے، اللہ دی راہ تو روکدا ہے تاکہ طالب مولا نہ بن جائے۔ تو سچا طالب مولا جڑا نہ طالب عقبہ بندا نہ طالب دنیا بندا۔
وہ قلبن ماسوا اللہ تو منہ موڑ کے ہمیشہ لئی قلبن سونے ذات مولا ڈبا رہندا اور دی روح اللہ رب العزت طرف دوڑ دی رہندی ہے. جویں قرآن کریم کے رب سونے فرمایا الی ربک منتہاہا، اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے. ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، اپنے رب دی طرف دی روح دوڑ دی رہندی ہے. سے خاکی انصری وجود چوں نکل کے عمل قرآن و سنت و دوام قلبی ذکر و حضور نہ نعمت اللہ پاک دی توفیق مدد فضل تو بغیر حاصل نہیں ہوندی. بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد دے اور بغیر سچے اللہ والیاں دی صحبت تربیت تو بغیر یہ چیزاں تعلیم تو بغیر یہ چیزاں حاصل نہیں ہوندی. اس واسطے سانوں چاہیے صحیح القیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، علوم نبوت دے وارث، بت شکن نفس و شیطان دنیا انہاں پجاریاں دشمن علماء مشاہد صوبہ بہ کے انہاں کو توحیدی انعکاسی نوری فیض حاصل کریے، انہاں کو قرآن و سنت فقہ دا ضروری علم حاصل کریے، فیضی روح دے مطابق تے عمل کریے. اللہ سونے واسطے، اللہ سونے دے سامنے تے اپنے پیر و مرشد کو توحیدی نور نسبت دی اپلیکیشن نوری الف اللہ چنبے دی بوٹی والی اے نوری جاگ اپنے اندر انسٹال کرائیے. اپنے اندر القاء کروائیے، پھر انہیں انسٹال کر لیے، انہیں ایکسیپٹ کریے، انسٹال کر لیے اپنے اندر. کیونکہ جب تک اسی اللہ والیاں کو یہ توحیدی نور نسبت دی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کراواں گے، کدے بھی ساڑھے دل دا تعلق بے واسطہ پیرانے سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب پاک دے ذریعے اللہ سونے نہ نہیں ہوئے گا نوری تعلق. راہ مولا اسی مسافر نہیں بن سکتا، تلاش مولا چ نہیں نکل سکتے، تے دید مولا دی نعمت حاصل نہیں کر سکتے جس مقصد واسطے اللہ سونے پیدا کیتا. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہے کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی گردے راہوں وہ کارواں تو ہے. عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام. اللہ سونا جڑا ہے انسان دی حقیقت ہے، اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے. اور اللہ رب العزت دی طرف ہے عشقی سفر جڑا ہمیشہ پہ جاری رہندا ہے. حقیقت صلوات تک قدمی اور روحی سیر ہوندی اس تو گئے نظری سیر شروع ہو جاندی ہے. لیکن نعمتاں تاں ہی ملنی اگر اسی نفس و شیطان دنیا دے قید چوں آزاد ہوواں گے، تے جڑے انہاں دے پجاری ہے انہاں ظالماں گندیاں لوکاں دی قید چوں بھی آزاد ہوواں گے. تے جڑا شخص اللہ سونے نوں چھڈ کے دنیا طالب ہوندا تے اللہ یہ طالبان دنیا دا غلام انہوں بناوندا، ذلیل و رسوا کردا ہے. یہ ذلت نہ پھر یہی رزق ملدا ہے. جب طالب مولا بندا ہے رزق عزت نہ اودے کو چل کے آندا ہے. جو کچھ بھی جہدے مقدر دا لکھیا وہ ہر حال چ ملنا، کوئی کسی دا نہ کھا سکدا نہ کوئی کسی نوں کھلا سکدا. یہ ازل تو اللہ رب العزت نے وعدہ کیتا ہویا. تے جڑا شخص اللہ سونے دا کام کردا ہے تے دن رات راہ مولا دا مسافر ہے، طالب مولا بنیا ہوا، اللہ دے پیغام نو دنیا تک پہنچا رہا. تے میرا اللہ انہوں رزق کر بیٹھے عزت نہ آسانی نہ وہ کول پہنچاوندا ہے. جڑے رب نو چھڈ کے دنیا پیچھے دوڑدے آ تے پھر انہاں نوں ذلت نہ رزق ملدا. یہ دنیا جڑی ہے یہ بہت بڑا دھوکھا ہے، یہ محبت کدے نہیں پھسنا چاہیے. یہ دنیا دے بارے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا فرمایا، مختصر حدیثاں چند ایک جی دا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا آخرت دی کھیتی ہے. دنیا دی محبت ہر فساد دی جڑ ہے. دنیا ایک کڑی ہے. دنیا مومن واسطے قید خانہ، کافر واسطے جنت ہے. دنیا مردار ہے، یہ طالب کتے نے، یہ سارے کتے نیڑے دوڑے پھرے دنیا کتی پیچھے. مشائخ نقشبندیہ دے اندر لکھیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آخری وقت آ گیا تے آپ بڑے بے قرار ہوئے اور زاروں قطار رون لگ پے. جڑے لوگ آپ دی عیادت واسطے گئے ہیں پوچھن لگے، حضور تسی کیوں روندے ہو؟ وہ یہ سمجھتے بھی شاید موت تو ڈردے ہیں. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے کہ میری وہ گل ہے کہ میں موت تو نہیں ڈردا، میرے موت دا کوئی خوف نہیں ہے، تے نہ دنیا دی میں کوئی خواہش ہے.
ਬਲਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਅਗਰ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਮਾ ਨਾ ਕਰੀ ਫਿਰ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸਬਾਬ ਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜਮਾਲੇ ਪਾਕ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾ। ਤੇ ਮਾਲ ਕੀ ਸੀ ਆਪ ਕੋ? ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਮਾਲ ਇਹ ਸੀ ਅਸਬਾਬ ਆਪ ਕੋ, ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਲਾਨ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪੋਸਤੀਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਸੀ। ਲੈ ਆਹ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਕੰਬਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੌਣਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਟੰਗ ਲੈਣਾ। ਲੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਸਮਾਨ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਫਾਰਸੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸੁਹਾਬੀ ਸੀਗੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਦੀਨੇ ਪਾਕ ਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਆਪ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਤੇ ਚਟਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕ। ਬਾਅਦ ਚ ਬਦੀਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਦੀਨ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਬਹਾਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਵਰਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹਰਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਹ ਸੁਹਾਬੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਮਸ਼ਾਇਖ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆ ਮੁਜੱਦਦੀਆ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੁਲ ਹਸਨ ਖਰਕਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाਉਂਦੇ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਤਾਲਿਬੇ ਦੁਨੀਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗਾਲਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਗਾਲਬ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਆਕਬਤ ਦੀ ਰਗਬਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹਰੀਸ ਆਲਮ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਜ਼ਾਹਦੇ ਬੇਇਲਮ ਤੋਂ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਮਸ਼ਾਇਖ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆ ਮੁਜੱਦਦੀਆ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ख्वाजा अब्दुल खालिक गइदवानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਰਾਗਤ ਦਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਦੁਨੀਆ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਨਾ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ख्वाजा बहुत नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਮਸ਼ਾਇਖ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆ ਮੁਜੱਦਦੀਆ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅਸਬਾਬੇ ਦੁਨੀਆਵੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ख्वाजा ਬਾਕੀ ਬਿਲਾ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੂੰ ਇਸ ਇੰਨਾ ਇਸਤਗਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਮਸ਼ਾਇਖ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆ ਮੁਜੱਦਦੀਆ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਆਬਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੂੰ दुनिया और अहले दुनिया तो नहायत नफरत सी। क्या फरमाते हैं कि दुनियादारां दे कदम जिहड़े आ नहायत मनहूस और बाइसे बेबरकती हुंदे ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह वाले दे सारे अकवाल और तालीमात जिहड़ी आवे ज़र नाल लिखण वाली है, जिहदा मुख्तसर खुलासा ये है कि इंसान नूं चाहीदा कि दुनिया दा माल उसबाब जमा ना करे ते ना दिल दे अंदर इहदी रगबत किसी भी तरह दी होवे, क्योंकि रगबत करना मिलनी तो है नहीं, मिलना तो वो ही है जो नसीबा मेरे अल्लाह ने अज़ल तो लिखता है इंसान की तकदीर। तो जो मिलनी नहीं एक शायद वो वास्ते फिर की लोड़ है लोगों दी कोठियां देख के हौके लैण दी की लोड़ है, लोगों के कारां बंगले देख के, लोगों की ऐशो इशरत, लोगों के मालो सबाब जायदादा मुरब्बे देख के हौके लैण दा की फायदा? कोई फायदा नहीं हैगा। इसलिए कि तकसीम हुई हुई है। खुद जिहदे को दुनिया घाटा सगों सुकून च है, जिन्हों को दुनिया ज्यादा है वो देख लो अल्लाह तो गाफिल है, जालिम बने, मुतकब्बर बने आ, लहजे खुदाई उन्होंने होए हुए ने, इंसान को इंसान ही नहीं समझते। इस वास्ते गरीबी बहुत बड़ी नेमत है, मेरे प्यारे नबी ने खुद पसंद फरमाई है। खुद अल्लाह के प्यारे नबी दुआ फरमाते अल्लाह मैनू मस्कीन रखी, मस्कीना में ही उठाई। तो जो कुछ अल्लाह सोना आप मालो सबाब दिंदे हुंदे सी, आप अल्लाह राज खर्च कर दिंदे सी, कदे मेरे प्यारे नबी ने जमा नहीं किया। तो आप दे सहाबा की भी यही कैफियत, सच्चे अल्लाह वालों की भी यही कैफियत है। दुनिया जमा नहीं करते बल्कि रब सोने के हुक्म से अमल करते। कुल लफ जो कुछ जायद और जरूरत है सब अल्लाह राज गरीबां ते
ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਬਿਲਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰੰਗੋ ਨਸਲ ਮਜ਼ਹਬ ਮਿਲੋ ਸਭ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੇ ਮੌਲਾ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਲਮਹਾ اور ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور چ گزار دے ٹائم سپیش کا سے شکل اور خلقی حص و حرکت ہر مراد آرزو تمنا مرضی جو نکل کے سر تو لے کے پیروں تک مرضی مولا بن جاندے تقدیر مولا بن جاندے پھر الہی بن جاندے ارادہ الہی بن جاندے اور صبر شکر توکل قناعت اور خود سپردگی دی بادشاہ دے لوکاں نوں حاصل ہوندی مردہ بن کے اللہ دے حضور حاضر رہندے نے ہر لمحہ اور پھر انہاں دے دل دیاں اکھاں کھل جاندیاں کیونکہ دل دیاں اکھاں نال اللہ دا دیدار ہوندا ظاہری اکھاں نال نہیں تے دل دیاں اکھاں نال کھلدیاں پھر باطنی دنیا داخل ہو کے باطنی پروگرام نظر ہوندے نے اپنے اندر کائنات دے اندر افعال الہی جاری نظر ہوندے ہیں تیرے روح جسم جو نکل کے اول قرآن و سنت دے ذریعے دوام قلبی ذکر و حضور دے ذریعے تے سانو چاہیے کہ اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانے مسنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب الہی اسباق ولایت کریے ولایت دا بوا کھلا نبوت دا بند ہو چکیا کیونکہ مجاہدے وچ ہی مشاہدہ الہی ہے مجاہدے تو بغیر دیدار مولا نہیں ہوندا اس راہ میان محنت کرنی پیندی ہے لیکن راہ صرف سعید الفطر دعا دا حصہ ہے روزے الست جنہ دلوں زبان دے نال دلوں بھی بلا کے آ سکا دنیا جا کے لوگ دنیا تو منہ موڑ کے رکھ دے کوئی پرواہ نہیں کرتے باوجود لوگ انہاں دکھ دندے ہیں تکلیفاں دندے ہیں انہاں مصیبتاں انہاں واسطے پریشانیاں کھڑیاں کردے ہیں لیکن یہ لوگ پرواہ نہیں کرتے انہاں لوکاں دی یہ سارے دکھ صبر نہ برداشت کرتے اپنے رب واسطے یہ اپنے رب دا کام دن رات کرتے رہتے قلبن اللہ کرتے اللہ دی ذات طرف ودے رہندے ہیں تو سانو چاہیے اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر حاصل کریے اور خوب ریاضت و مجاہدہ کریے سب تو الگ ہو گئے جویں ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہیں کہ ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا بتخانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے تے حضور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو مننے کوئی ضرورت نہیں کسی نوں مناؤن دی سچے اللہ والے دی کوشش یہ ہوندی ہے کہ سانو کوئی نہ جانے اسی کسی نوں نہیں جانتے ساڈے واسطے ساڈا اللہ کافی ہے آئیے ساری گفتگو کا خلاصہ یہ کہ سانو چاہیے کہ نفس و شیطان دنیا تو نکلیا دنیا دی محبت تو بچی ہے کیونکہ اللہ دی راہ چ رکاوٹ ہے اور کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جان واسطے حضوری خدا جل شان دے جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کریے جس مقصد واسطے اللہ سونے سانو پیدا کیتا تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما سانو توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما اپنی دائمی تجلی حضوری دیدار عطا فرما شیطان اور شیطان دیاں پجاری افلاطون قوتاں اسلام پاکستان انسانیت دشمناں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو ناواقفاں اور ساڈے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے اللہ نبی وارث اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ